لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد. جنت ایک خوبصورت جگہ، اتنی خوبصورت جگہ کہ جس کے بارے میں نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہو، نہ کسی کان نے کبھی سنا ہو، نہ کبھی کسی ذہن میں اس کا خیال ہی گزرا. اہل جنت قیامت کے روز ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہیں گے. اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد دنیا میں نیک کام کیے، ان کے لیے آخرت میں اچھا صلہ ہے، یعنی کہ جنت ہے، اور اس سے زیادہ انعام و اکرام بھی، یعنی کہ دیدار الہی. للذین احسنوا الحسنى وزیادة ولا يرحق وجوہہم. تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں سورہ یونس کی آیہ نمبر 26 ہے، زیادہ کا جو لفظ استعمال کیا ہے کہ ان کے لیے اور زیادہ بھی ہے، اسی کے بارے میں مفسرین کرام لکھتے ہیں یہ اور زیادہ دیدار الہی ہے. سبحان اللہ. اور ان لوگوں کے چہرے، ان کے چہروں پہ ذلت اور سیاہی نہیں ہوگی. اس لیے قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ. ان کے چہروں پر ذلت اور سیاہی نہیں ہوگی بلکہ خوشی اور چمک ہوگی. وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ. قطر جو ہے اور ذلہ، یہ دو لفظ استعمال کیے ہیں قرآن کریم نے کہ نہ ذلت ہوگی نہ سیاہی ہوگی. اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنتی لوگ، ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. اہل ایمان میں سے جن کے دلوں میں دنیا میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی نفرت یا حسد ہوگی، جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ ختم کر دیں گے. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی آیت نمبر 43 میں، اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ تھا اس کو ہم ختم کر دیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. جو کوئی غلط خیال، جو کوئی اندر کی بیماریاں تھیں نا، وہ ساری کچھ مٹا دیں گے. ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا احسان ہے جس نے ہم کو یہاں کا راستہ دکھایا. سبحان اللہ. تو وہاں پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. یہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا، خطبوں میں سنا ہوگا، دعا میں سنا ہوگا. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. اس پاک پروردگار کے حمد و ثنا ہے جس نے یہ راستہ ہمیں دکھایا کہ ہم اس کی جنت میں داخل ہو جائیں، ہدایت دی. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ. اور ہم کبھی ہدایت نہ پاتے اگر اللہ ہمیں راستہ نہ دکھاتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر کہیں گے بے شک ہمارے اللہ کے رسول حق بات لے کر آئے تھے، اور اس روز منادی کر دی جائے گی کہ تم ان اعمال کے صلے میں جو دنیا میں کرتے تھے جنت کے مالک بنا دیے گئے ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اورثتموہا، تمہیں وراثت میں مل گئی ہے. وہ جو تمہارے باپ کی تھی آدم علیہ السلام کی، اب وہ وراثت میں انہیں ہی ملی جو جنت کے حقدار بنے. اور جو جنت کے حقدار نہ بنے اولاد آدم میں، پھر وہ اس وراثت سے محروم ہو گئے. تو جنت میں اہل جنت کبھی بھوک یا پیاس محسوس نہیں کریں گے. جنت میں نہ سردی کی شدت ہوگی نہ گرمی کی، بلکہ ہمیشہ سدا بہار موسم ہوگا. قرآن کریم سورہ طٰہٰ میں آیہ نمبر 118 اور 119 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم، تو جنت میں بھوکا رہے گا نہ ننگا، وہاں تیرے لیے پیاس ہوگی نہ دھوپ میں جلنا ہوگا. ان لك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. اسی طرح نیک خاندان جن میں آباء و اجداد، بیویاں اور ان کی اولادیں شامل ہوں گی،
جنت میں ایک ہی جگہ اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی سورہ رعد میں آیہ نمبر 23 اور 24 میں فرماتے ہیں کہ ابدی جنتوں میں جنتی لوگ خود بھی داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویاں اور اولادوں میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ جنت کے ہر دروازے سے فرشتے اہل جنت کے پاس آئیں گے اور کہیں گے سلامتی ہو تم پر، یہ جنت تمہارے صبر کا بدلہ ہے جو تم نے دنیا میں کیا، یا آخرت کا گھر تمہیں مبارک ہو۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں صبر سے کیا مراد ہے؟ گناہوں سے بچنا بھی تو صبر ہے نا، اپنی ایموشنز کو، اپنے فیلنگز کو ہولڈ کرنا، اپنے نفس سے لڑنا، نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا، میرے رب نے مجھے یہ کام کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، یہ کام میں نہیں کروں گا، اور یہ کام میں کروں گا کیونکہ یہ کام میرے رب کو محبوب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو صبر کرنا، اپنے آپ کو ہولڈ کرنا، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس دن ہمیں اس کا صلہ دیں گے۔ اس لیے فرشتے کہیں گے سلامتی ہو تم پر، سلام علیکم بما صبرتم، جو تم نے صبر کیا، جو تم نے دنیا کی زندگی میں تمہیں جو کچھ مصائب کا سامنا کرنا پڑا اپنے ایمان کی وجہ سے، لیکن تم نے ایمان کو بچا کے رکھا، تم نے اپنے آپ کو غلیظ نہیں ہونے دیا، پلید نہیں ہونے دیا، دنیا کے رو میں بہنے نہیں دیا۔ تو چونکہ تم نے صبر کیا تو اب ہمیشہ رہنے والی زندگی جو نعمتوں سے بھری ہے اس کو انجوائے کرو۔ اہل جنت کو جنت میں کسی قسم کی محنت یا مشقت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ سورۃ الحجر میں آیہ نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل جنت کو جنت میں کسی قسم کی تھکان نہیں ہوگی۔ لا يمسوهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، اور نہ وہ یہاں سے کبھی نکالے جائیں گے۔ جنت میں جنتی لوگوں کے ساتھ بڑی عزت اور احترام کا سلوک کیا جائے گا۔ جنت کے خدام جنتی لوگوں کی خدمت میں سفید رنگ کی لذیذ شراب کے جام پیش کریں گے۔ جنت کی شراب ہوش و حواس میں بگاڑ نہیں پیدا کرے گی جیسے دنیا کی شراب کرتی ہے۔ اچھا، ساتھ ساتھ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جنت آخر کیسی ہے، کیا دنیا کے جیسی ہے۔ اس ضمن میں جو درس دیا میں نے اس میں بتایا کہ جنت کو دنیا کی طرح نہ دیکھو کہ وہ عیاشی کا اڈا نہیں ہے، وہاں گناہ کا گزر کوئی نہیں ہے۔ یہ جو شراب کا ذکر ہے نا، یہ تو بس ہے، یہ نہیں کہ وہاں بیٹھے میکدے ہوں گے، معاذ اللہ وہاں بیٹھے عیاشی کے اڈے ہوں گے۔ یہ جو دنیا کی لذتیں ہیں نا، یہ جنت میں نہ تلاش کرے گا، جنت میں پاکیزہ لذتیں ہیں، پاک ہی ہے۔ بعض لوگ یہ دنیا کے گناہ جنت میں چاہتے ہیں کہ شاید وہاں گناہ کھلے ہوں گے، یہاں تو بھئی دوغلا پن کر لو، یہاں پہ جبے چڑھا لو، داڑیاں رکھ لو، تسبیح پکڑ لو، جنت میں جا کے سب پھینک کے عیاشیاں کرو۔ نہ، جنت پاک جگہ ہے میرے بھائی، سلامن، بالکل سلامتی کی جگہ ہے، پاک جگہ ہے، گناہ کا کوئی گزر نہیں۔ گندی غلیظ چیز جو ذہن میں آتی ہے نا، اس کا جنت میں کوئی گزر نہیں ہے۔ وہاں پہ ہر چیز پاک ہے، صاف ہے۔ میاں بیوی کا تعلق پیدا ہوتا ہے دنیا میں، عورت مرد ملتے ہیں تو اس کی کچھ کثافتیں ہیں، جنت میں وہ کثافتیں بھی نہیں ہیں، تعلق ہے، کثافت نہیں ہے۔ لذت پوری ہو جاتی ہے، لیکن اگر چاہیں تو پھر لذت بھی ہوتی، توانائی ختم نہیں ہوتی۔ لذت ہو جاتی ہے پوری، توانائی ختم نہیں ہوتی۔ دنیا میں لذت پوری ہو جائے تو توانائی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی مرضی، بڑی خوبصورت پیاری چیز بنا دی، اور وہ کوئی لذتوں کا اڈا نہیں ہے، وہاں اور بہت سارے کام ہوں گے۔ کتنے لوگ ہوں گے جو جنت میں بھی اللہ کی حمد بیان کر رہے ہوں گے، ابھی تو بتایا میں نے آپ کو، وہاں پہ بھی اللہ کی حمد ہو رہی ہوگی۔ ان کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہوگی، انہوں نے جنت ان لذتوں کے لیے نہیں حاصل کی ہوگی۔ اللہ کے ایسے بھی بندے ہوں گے، وہ کہتا ہم تو جنت میں اللہ نے بھیجنا ہے، اللہ نے بھیج دیا، ہم نے تو اللہ کی بندگی کرنے کے لیے کی تھی، ہم نے جنت کے لیے تو اللہ کی بندگی نہیں کی تھی، ہم نے تو دیدار رب کے لیے اللہ کی بندگی کی تھی کہ ہمارا رب خوش ہوگا، اپنے دیدار سے نوازے گا۔ یہ جنت تو آئے گی جب میرا رب خوش ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ جنتی لوگوں کے لیے جنت میں جانا پہچانا رزق ہوگا۔ اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون، میوے ہوں گے اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے۔
آمنے سامنے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، شراب کے چشموں سے جام بھر بھر کر جنتیوں کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ شراب ہوگی سفید رنگ کی لذیذ، بیضاء لذۃ للشاربین، ساتھ ایسی ہوگی جس سے نہ ضرر پہنچے گا نہ عقل خراب ہوگی۔ اور ان کے پاس حیادار، یہ الفاظ غور کریں، ان کے پاس حیادار خوبصورت موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں حوروں کو جب انٹروڈیوس کیا نا قرآن میں اس آیہ مبارکہ میں، تو کیا پہلے الفاظ استعمال کیے؟ حیا والی ہوں گی، بے حیا گندی غلیظ عورتیں نہیں ہوں گی، حیا کے دامن کو اتار کے پھینکنے والی عورتیں نہیں ہوں گی، وہ حیادار عورتیں ہوں گی، وہ پاک باز عورتیں ہوں گی۔ تو اگر تمہارے ذہنوں میں کوئی دنیا کی غلاظت گندگی بھری ہوئی ہے، مسئلہ یہ ہے نا آج کل یہ سارا کچھ جو اتنا کھل گیا ہے، تو اب گندگی سب بیٹھے دیکھتے ہیں، سب دیکھتے ہیں، تو اب وہ ذہن میں غلاظت بھر گئی ہے، اب وہ غلاظت میں لذت محسوس کرتے ہیں، حالانکہ لذت تو پاک دامنی میں ہے، لیکن چونکہ اب گندی سوچ ہو گئی ہے تو وہ گندگی میں لذت محسوس کرتے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہی گندگی وہاں پہ ملے گی۔ اللہ نے کہا نہیں نہیں، وہ تو حیادار عورتیں ہوں گی۔ عزت میں جو لذت ہے وہ بے عزتی میں تو نہیں ہے، اس کو مانتے تو سب ہیں، لیکن جاننے اور پہچاننے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ حیادار ہوں گی، خوبصورت بھی ہوں گی، اور ایسی نرم و نازک جیسے انڈے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ سورہ صافات اٹھا کے دیکھیں آپ، آیہ نمبر 41 سے 49 تک، یہ تمام تفصیلات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں۔ جنتیوں کے لیے جنت کے ایک محل کا نام ہے عدن، اس کے باغات ہوں گے جن کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ جنتی لوگ پل بھر میں ڈھیروں پل اور مشروبات وغیرہ سب کھا پی جائیں گے، فوراً ہضم ہو جائیں گے۔ جنت کی حوریں خوبصورت ہوں گی، شرمیلی ہوں گی، موٹی آنکھوں والی ہوں گی، اور اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی۔ جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں گی۔ دیکھیں نا کیا میرے رب نے بیان کیا ہے، سبحان اللہ۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، اور متقی لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ باغات عدن کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے جائیں گے، اسی میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، پھل اور مشروبات بکثرت طلب کریں گے، منگوائیں گے۔ اب منگواتا تو آدمی تبھی ہے نا جب کھانا ہوتا ہے، تبھی منگواتا ہے آدمی، ورنہ لا کے کوئی رکھ دے انسان کھاتا نہیں اگر طلب نہ ہو۔ تو وہ طلب کریں گے، وہ بلوائیں گے، یدعون، قرآن کیا کہتا ہے، یدعون، وہ بلائیں گے کہ لاؤ ہمارے لیے۔ پھر ان کے پاس شرمیلی اور ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ مزید یہ فرماتے ہیں کہ ہماری یہ عطا کبھی ختم نہ ہوگی۔ سورہ صاد اٹھا کے دیکھیں میرا بھائی، اس کی جو آیا ہے نا 49 سے 54، یہ پڑھیں۔ اہل جنت اپنی نیک بیویوں کے ساتھ جنت میں خوش و خرم زندگی بسر کریں گے۔ جنتی جوڑوں میاں بیوی کے سامنے سونے کے تھال جن میں مختلف قسم کے پھل اور کھانے ہوں گے، اور سونے کے ساغر، یہاں تو منع ہے نا، وہاں اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے، کیونکہ وہاں کا سونا یہاں کے سونے سے کروڑا درجے افضل ہے۔ یہاں تو ملاوٹ ہوتی ہے نا، 24 کیرٹ میں بھی ملاوٹ ہے، وہ بھی پیور نہیں ہے، کہتے پیور ہے، کچھ نہ کچھ تو کثافتیں اس میں بھی ہوتی ہیں۔ او جنت کے تو سونے کی کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ وہاں اللہ تعالیٰ خود بلائیں گے کہ میرے بندوں وہاں صبر کیا تھا نا دنیا میں، آؤ یہاں پہ میں تمہیں خود دیتا ہوں، سونے اور چاندی میں پلاتا ہوں۔ یہ جنت کے سونے چاندی ہے۔ جنت میں قلب و نظر کو لذت پہنچانے والی ہر چیز موجود ہے۔ جنتی لوگوں کی عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کی خاطر انہیں بتایا جائے گا کہ یہ جنت اور اس کی نعمتیں تمہارے اعمال کے بدلے میں اللہ نے تمہیں عطا کی۔ تو مثال کے طور پہ سورہ زخرف اگر آپ دیکھیں، اس کی آیا ہے 70 سے 73، 70، 71، 72، 73، 4 آیت۔ اتنی خوبصورت ہے نا آیا نمبر 70، سبحان اللہ۔ ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ، حکم داخل ہو جاؤ، پیار سے داخل ہو جاؤ، اللہ اکبر، سوڑیو داخل ہو جاؤ، میرے پیارے بندوں داخل ہو جاؤ، ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ، انتم وازواجکم،
تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی آج تمہیں خوش کر دیا جائے گا. تحبرون، اللہ اکبر. یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جب داخل ہو جاؤ گے تو کیا؟ ان کے آگے سونے کے تھال، سونے کے ساغر یہ گردش کریں گے، آنکھوں کو لذت دینے والی اور جنتیوں کی ہر مطلوبہ چیز. ما تشتہی الانفس، ان کے نفسوں کو جو چیز اچھی معلوم ہوگی نا وہ سب ان کے سامنے رکھی جائے گی. ہر مطلوبہ چیز ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا تم جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، فکر نہ کرو، یہاں یہ ساری نعمتیں دے کے ہم لینے والے نہیں ہیں. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور یہ تمہاری جنت کا وارث تمہیں اس لیے بنایا جا رہا ہے جو تم نے اعمال کیے اچھے، اس کا بدلہ ہے یہ. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ. تم اس جنت کے وارث ان اعمال کی وجہ سے بنائے گئے جو تم نے کیے تھے اور جو دنیا میں تم کرتے رہے ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کثرتیں دی ہیں. کھاؤ پیو، موج کرو، مزے کرو. تو جنت میں کوئی رنج نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر قرآن کریم فرقان حمید سے جنت کے متعلق اور کچھ آیات کریمہ آپ کے سامنے اگلے درس میں پیش کروں گا. وما علینا الا البلاغ.